ایک شخص نے سوال لکھا ہے، لکھتے ہیں مفتی صاحب، ایک شخص کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منع نہیں ہے اور نہ ہی یہ عقلاً ممکن ہے کہ ہم سارا دن ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو اس طرح تو ہم سب مشرک ٹھہرے۔ لہذا جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں، پہلے تو وہ خود کو مشرک کہیں، کیونکہ وہ خود بھی ضرور دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس شخص کی یہ بات درست ہے یا نہیں، وضاحت فرما دیں۔ جی میرے محترم بھائی، شریعت کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا جاتا، بلکہ شریعت کو سمجھنے کے لیے شریعت نے ایک علم کو معیار بنایا ہے۔ ہر بندہ اپنی عقل سے شریعت کو نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو میرے محترم بھائی، اس شخص کو مغالطہ جو لگا ہے وہ اس بات سے لگا ہے کہ اس نے مطلق مدد کو شرک سمجھ لیا، حالانکہ شریعت نے ایسی مدد سے نہ منع کیا نہ یہ شرک ہے کہ ہم جو تحت الاسباب جو چیزیں ہیں ہم ایک دوسرے سے انسانوں سے مدد لیتے ہیں، اس کو نہ کسی نے شرک کہا، نہ شریعت نے منع کیا، نہ شریعت نے اس کو شرک ٹھہرایا۔ یہ اس شخص کی نادانی تھی کہ اس نے ایسی چیز کو بھی شرک سمجھ لیا کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں کوئی گٹری لے کر کھڑا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی میری مدد کر دیں، میں اس کو اٹھا دوں، تو اس کو کسی اہل علم میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کہا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح کی بہت ساری مددیں اپنے ساتھیوں سے لی ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی مدد لینا، کسی سے اس طرح کی معاونت لینا، اس طرح کی مدد کسی دوسرے شخص سے لینا، نہ یہ شرک ہے، نہ شرک کی تعریف میں ہے، اور نہ ہی شریعت کا یہ شرک قرار دیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائی، شریعت نے جو شرک قرار دیا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہو گیا ہے، کیا ہم کسی دوسرے سے کہیں گے کہ اس کو شفا دے دیں؟ کہہ سکتے ہیں، یا ہم کہہ ہی دیتے ہیں تو وہ شفا دے سکتا ہے؟ شفا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو شفا دے دیں، اور وہ کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں یا نہیں دیتا یہ اس کا معاملہ ہے، تو یہ ہمارا کہنا ہی شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے میری زندگی جتنی ہے وہ بڑھا دیں، آپ میری زندگی کی جو مدت ہے وہ زیادہ کر دیں، میں کسی شخص سے کہتا ہوں، یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زید ہے، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ اس کو اولاد عطا کر دیں، یعنی اس کے بطن سے، اس کی بیوی کے بطن سے بچہ پیدا ہو جائے، یہ آپ اس کو عنایت کر دیں۔ کیا کوئی اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا؟ کسی کی بینائی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ آپ اس کو بینائی عطا کر دیں۔ ایسی یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر ہم کسی انسانوں سے مانگتے ہیں تو بتائیں جو مانگے گا وہ شرک ہے۔ اور پھر میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو حضرات اس طرح کی باتوں کو شرک ٹھہراتے ہیں، یہ تو ان لوگوں سے بھی مانگ لیتے ہیں جو اس طرح کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک قبر پر جا کے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے، یہ قبر والا تو یہ گٹھڑی بھی نہیں اٹھوا سکتا۔ اگر اٹھوا سکتا ہے تو بتائیں کہ زندہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، جو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں اس میں تو مدد کر سکتے ہیں، کوئی وزن اٹھا دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، کہیں ہم سواری پہ جا رہے ہیں، دوسرا شخص کہتا ہے مجھے مدد دیجئے، مجھے ساتھ بٹھا کر لے جائیے، تو ایسا ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اور اس کا مانگنا بھی اس طرح یہ منع نہیں ہے۔ اور کسی مرے ہوئے سے ہم کہہ دیں جی کہ مجھے فلاں جگہ چھوڑ آئیں، کیا وہ یہ عقلاً ممکن ہے؟ کیا یہ اس طرح وہ ہمیں چھوڑ کے آ سکتا ہے یا ہمیں کچھ دے سکتا ہے؟ مرا ہوا شخص تو بیچارہ اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، آپ کو کیا دے گا؟ ایک مرے ہوئے شخص سے ہم کہتے ہیں، ایک شخص مرا پڑا ہے، اس کا اپنا پتہ نہیں کیا حال ہے، اس کا حال اپنا اچھا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں شفا عنایت کر دیں، ہمیں شفا عطا کر دیں، یہ شرک ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اس شخص کو مغالطہ جو لگا ہے وہ اس بات سے لگا ہے کہ اس نے مطلق مدد کو شرک سمجھ لیا، حالانکہ شریعت نے ایسی مدد سے نہ منع کیا نہ یہ شرک ہے۔ اس طرح کی مدد مانگنا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جو ممنوع چیزیں ہیں وہ اگر کوئی مانگے گا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو وہ مشرک ٹھہرایا جائے گا، وہ شرک کے زمرے میں آئے گا، وہ شرک ہوگا۔ لہٰذا شرک کی تعریف پہلے سمجھیے، پھر اس کی روشنی میں آپ کسی کو مشرک ٹھہرائیں، ایسے خام خواہ کسی کو مشرک نہ بنائیں۔